السلام علیکم سامعین۔ انسانی تاریخ میں گزری ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہے۔ تاریخ انسانی میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء مقرر کیے، جن میں سے تقریباً 300 رسول بھی تھے۔ ان انبیاء میں سے کچھ سے ہم واقف ہیں جبکہ کچھ سے ہم واقف نہیں۔ اس ویڈیو سے ہم ایک سلسلہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم تمام انبیاء کرام کی زندگی کے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے سبق کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے زمین پر اتارے جانے تک کے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات کا بسیرا تھا اور ان جنات نے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ ابلیس کا تعلق بھی جنات کے قبیلے سے تھا اور وہ آسمان اور دنیا کی بادشاہت پر مقرر تھا۔ اس عزت افزائی نے ابلیس کے دل میں فخر و تکبر پیدا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ جو کچھ مجھے عطا کیا گیا ہے یہ میری ذاتی ریاضت اور عبادت کا انعام اور ثمر ہے۔ خدا تعالی جب ابلیس کے تکبر سے مطلع ہوا تو اس نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزی کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ پہلے جنات کو زمین میں فساد برپا کرتے دیکھ چکے تھے اور اللہ نے سزا کے طور پر ان کو جنگلوں اور جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جنات جنگلوں اور جزیروں میں رہائش پذیر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائیں، تو وہ زمین کے مختلف مقامات سے سرخ، سیاہ اور سفید رنگ کی مٹی لائے۔ پھر اس مٹی کو تر کیا گیا جہاں تک کہ وہ لیس دار بن گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ اب اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی شکل میں ڈھل گئی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ دنیا میں انسان مختلف رنگ مثلاً سرخ، سفید، سیاہ یا گندمی رنگ کے ہوتے ہیں اور کوئی انسان اچھی اور کوئی بری خصلتوں کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو مختلف رنگوں اور خاصیت کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور 40 راتوں تک اسے اسی حالت میں پڑا رہنے دیا گیا۔ اس دوران فرشتوں کا پاس سے گزر ہوتا تو وہ گھبرا جاتے اور سب سے زیادہ گھبراہٹ ابلیس کو محسوس ہوتی، کیونکہ اب تک اس کا جاہ و جلال سب سے زیادہ تھا جو اس کو خود سے چھنتا نظر آ رہا تھا۔ ابلیس جب بھی پتلے کے پاس سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے پتلے میں ایسی آواز پیدا ہوتی جیسی کہ پکی مٹی کے بنے کسی برتن کو ٹھوکر مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ابلیس منہ کے رستے سے پتلے میں داخل ہوتا اور دوسرے رستے سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا کہ اس سے مت ڈرو، یہ اندر سے کھوکھلا ہے اور اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو اس کی مخالفت کروں گا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ جب اللہ نے روح پھونکی تو روح پہلے سر میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ اس پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربو کا، یعنی تمہارا رب تم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آدم علیہ السلام روح کے ٹانگوں میں پہنچنے سے قبل ہی پھلوں اور میووں کی طرف دوڑ پڑے۔ اسی عجلت پسندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے سورہ انبیاء میں فرمایا، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، جس چیز کو میں نے اپنی دستے قدرت سے بنایا ہے اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ شیطان نے جواب دیا، چونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جو مٹی سے بنا ہو،
جبکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ مٹی سے کڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہاں سے اتر اور نکل جا، تیرے لیے تکبر مناسب نہ تھا، تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع کی، فرشتے آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے، مگر ہم سے زیادہ معزز اور صاحب فضل مخلوق پیدا نہ کرے گا۔ مگر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرنے کا کہا تو سمجھ گئے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضرور کہا کہ اگرچہ تخلیق میں ہم اس سے بہتر نہیں، مگر علم میں ضرور اس سے بہتر ہیں۔ لہذا اللہ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم سکھایا اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ جو کہ فرشتے بتانے سے قاصر رہے، اور پھر آدم علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ نے اس پر فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتوں کو جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ حضرت ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا، تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ پس ایک رات وہ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور خالی جگہ میں گوشت برابر کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے ان کی زوجہ ہوا بنا دی۔ جب آدم علیہ السلام کی نیند ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے پہلو میں ہوا کو کھڑا دیکھا۔ پھر اللہ نے دونوں کو اپنے سامنے بلایا اور کہا اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب فراخی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا جنت میں رہنے لگے، مگر شیطان کو یہ گوارا نہ تھا۔ وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی طرح آدم و ہوا کو ممنوعہ پھل کھلا دیا جائے۔ چنانچہ ابلیس نے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک دیا۔ اب شیطان مختلف جانوروں کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے جاؤ۔ کوئی جانور اس پر رضامند نہ ہوا۔ پھر شیطان سانپ کے پاس آیا جو اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا۔ سانپ ابلیس کو منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور فرشتوں کو اس کی خبر نہ ہو سکی۔ جنت میں داخل ہوتے ہی ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے آدم علیہ السلام سے گفتگو کی اور انہیں ممنوعہ پھل کھانے کی ترغیب دی، مگر آدم علیہ السلام نے توجہ نہ کی۔ پھر ابلیس باہر نکل آیا اور کہنے لگا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کا پھل اگر تم کھا لو گے تو خدا کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے اور حیات ابدی پالو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ ہوا آگے بڑھی اور ممنوعہ پھل کھا لیا۔ پھل کھانے کے بعد آدم علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ دیکھو میں نے پھل کھایا ہے، مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا، اے آدم تم بھی کھا لو۔ اس پر آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ بعض روایات کے مطابق ہوا نے آدم علیہ السلام کو شراب پلا کر مدہوش کیا اور اس حالت میں آدم علیہ السلام کو پھل کھلایا۔ بہرحال پھل کھاتے ہی دونوں بے لباس ہو گئے اور خود کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں کا یہ عمل سخت ناگوار گزرا اور انہیں یاد کرایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا، اور کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تم نے پھل کیوں کھایا جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، جس پر آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے رب، مجھے ہوا نے کھلایا۔ پھر اللہ نے ہوا سے پوچھا کہ تم نے کیوں کھایا؟ ہوا کہنے لگی مجھے تو سانپ نے کہا تھا۔ جب سانپ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو ابلیس نے کہا تھا۔ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ملعون تو دھتکارا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر سانپ کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے پیٹ کے بل چلنے پر مجبور کر دیا اور نوع آدم کو اس کا دشمن بنا دیا کہ جہاں بھی سانپ کو دیکھیں اس کا سر کچل ڈالیں۔ ہوا کو یہ سزا دی کہ دوران حمل اور زچگی کو اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ بنا دیا کہ وہ ایک مرتبہ موت کے دہانے تک پہنچ جائے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو دنیا کی عورتیں ایسی ہوتیں
کہ انہیں حمل اور زچگی کے دوران کسی تکلیف سے واسطہ نہ پڑتا، اور یہ کہ ان کا مزاج بھی بردبار ہوتا۔ اس خطا کے واقعہ ہونے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکال دیا اور ان سے تمام نعمتیں چھین لیں، اور ان کو ان کے دشمن ابلیس اور سام کے ساتھ زمین کی طرف اتار دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر اتارے جانے کے بعد کے واقعات کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔